مجھے پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دینی تعلیم کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، پڑھنے کے لیے چلتا ہے، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نورانی رحمت کے فرشتے ہیں، یہ اس پڑھنے والے کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ دینی تعلیم کو بہت ہلکا ہم آنکھتے ہیں، بہت ہلکا آنکھتے ہیں، اسی لیے آپ خاموشی سے تبرک بھی لیتے رہیں، بات بھی سنیں۔ میں بس اپنی آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، تو یہ ہے کہ ادب بھی کریں اور اپنے بچوں کا جو ذہن ہے اس کے مطابق اس کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں۔ ہمارے بچے بالکل سادہ ذہن ہیں، ہم جیسا ان کو ڈھالیں گے، جیسی تربیت ان کی کریں گے، الحمدللہ ہمارے بچے اسی ماحول کے اندر پرورش پائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ اگر دینی تعلیم کسی کے اندر نہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے، میں آپ کو بتاؤں، میری زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، حضرت ذرا توجہ سنیے گا۔ میں کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے، میں جگہ کا نام نہیں بتاتا اور نہ کسی شخص کا نام بتاتا ہوں، اس کا ایسا نہیں کہ اس پر کوئی تنقید کرنا مقصد ہوتا ہے، بلکہ اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے تو اتفاقاً نام بھی اس کا میرے نام پر ہی تھا، ہے نا، جیسے میرا نام آفتاب ہے تو ان کا نام بھی آفتاب احمد ہی تھا۔ وہ پوسٹنگ ہو کر کے آئے تھے، بہت بڑے آفیسر تھے نارکوٹکس وبھاگ کے اندر، وبھاگ کا نام بھی بتا دیا، کس میں؟ نارکوٹکس، سمجھ گئے؟ نارکوٹکس وبھاگ بڑا خطرناک وبھاگ ہے بھائی جی، بڑا خطرناک وبھاگ ہے۔ تو اس کے اندر وہ تقریباً انسپیکٹر کی پد پر تھے۔ کس کے؟ انسپیکٹر کے پد پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ملائی برفیاں آتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ بڑا خطرناک ڈپارٹمنٹ، ملائی برفی کا سارا معاملہ اور کر و فر، وہ سارے لوازمات ہوتے ہیں۔ میں اتفاق سے جہاں پہلے امام تھا تو لوگوں سے بڑا ربط ضبط تھا، ہر وقت کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ میل جول، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچ سکیں اور اپنے مسائل کو پوچھ سکیں اور اپنی جو غلط فہمیاں ہیں یا جو مسائل کے اندر پریشانیاں اس کو وہ رفع کر سکیں۔ بہرحال وہ آئے، اتفاق سے جمعہ کا وقت تھا، میں جمعے کی تقریر کی تیاری میں تھا کہ بس میں وضو کر کے یا اپنی نماز پڑھ کر کے اب میں مسجد کے اندر جاؤں، اتنے میں وہ آئے تو چونکہ مسجد سے متصل ہی حجرہ تھا، وہیں بیٹھا ہوا تھا میں اور مسجد جانے کی تیاری میں تھا اندر، اور مقتدی آ چکے تھے۔ اب وہ جناب جب آئے تو آنے کے بعد سنیے گا غور سے، اب یہ بات ہے خاص، آنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا بھائی بولیے آفتاب صاحب، سبحان اللہ بولیے۔ تو اب وہ جھجک رہے ہیں، مطلب جلدی سے، وہ مسئلہ بھی ایسا تھا کہ وہ بول نہیں پا رہے ہیں۔ میں کہا نہیں تسلی رکھیے، آپ بولیے کیا بات ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت میں ابھی آیا مسجد کے اندر، میں نے وضو کر لیا، ماشاءاللہ، وضو کرنے کے بعد پھر استنجا کر لیا۔ اور کرنے والی بات کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد میں استنجا کر لیا، تو مجھے کیا اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ہم سمجھتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ نواقض وضو کیا ہے، کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو موٹی چیزیں ہر بندہ جانتا ہے کہ وضو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں، لیکن اتنے بڑے پد پہ پہنچا ہوا بندہ، وہی ایسا نہیں کہ 2-4 کلاس پڑھ کر کے وہاں پہنچ گیا، نہیں، اس نے ہائر ایجوکیشن حاصل کیا ہوگا، کمپٹیشن اس نے فائٹ کیا ہوگا، تب جا کر کے وہاں پہنچا ہوگا۔ لیکن یہاں دنیاوی اعتبار سے تو کہاں پہنچا ہوا، لیکن دینی اعتبار سے ایک جو چھوٹا بچہ ہے، جو 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، ہماری مجلس کا بیٹھنے والا، تو اس بندے سے بھی وہ پیچھے ہے، وہ بندہ۔ میں ظاہر بات ہے اس کے سامنے کوئی ری ایکشن نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں ذرا بھی ری ایکشن ایسا کر دوں تو ظاہر بات ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی ایسا مسئلہ اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ شرمندگی محسوس کرے گا، پوچھے گا نہیں ہم سے، جبکہ پوچھنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھو، تم سوال کرو، تمہارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ وضو توڑنے والی چیزوں کا تذکرہ، جو چیزیں شرعاً ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان چیزوں کی نشاندہی کر دی۔ تو انہوں نے فوراً توبہ کیا، کہا کہ میں تو اکثر یہی کر لیا کرتا تھا، پہلے آتا مسجد کے اندر وضو کر لیتا اور وضو کرنے کے بعد استنجا کر لیتا، جا کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ اب آپ بتائیں، یہ حالات ہے ہمارے قوم کے،
तो आज भी ऐसा नहीं है कि आज हमारी कौम कोई बड़ी पढ़ी लिखी है। आज भी अगर मसाजिद के अंदर आप जाए ना तो अक्सर व बेशतर ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ बड़ी नोटिस करता हूँ, मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करता हूँ। जो हमारे छोटे बच्चे हैं आगे सफ़ों में आते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये बच्चे, ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे आज जो दिख रहे हैं मस्ती करते हुए, ये दरअसल में हमारा मुस्तकबिल है। इनका दिल मत तोड़ो, इनकी हौसला अफजाई करो। ये अगर आ रहे हैं अपनी मसाजिद में आगे, बड़े प्यार से इनको आगे बिठाओ, इनको झिड़को मत, क्योंकि आज अगर ये शोर कर रहे हैं, इनको अगर भगा दोगे तो फिर ये शायद हो सकता है कि कल को दोबारा ये मस्जिद में नहीं आए, तुम पकड़ करके तुम्हें लाना पड़े मस्जिद के अंदर। इन्हें बिल्कुल बड़ी मोहब्बत के साथ मस्जिद में जगह दो। तो लोग क्या होता है कि लोग झिड़का, अरे भाई ये क्या आदत है भाई, क्यों भगा रहे हो इसको, क्यों भगा रहे हो? बच्चों को जगह दो भाई, ये हमारा मुस्तकबिल है। आप 10 साल जी लेंगे क्योंकि आप तो हो गए ज़ईफ, सरकार ने आपको रिटायर कर दिया है, तो आप 10 साल जी लेंगे, 15 साल जी लेंगे, उसके बाद मस्जिद से आने से माजूर हो जाएंगे, लेकिन 15 साल के बाद इनकी जिंदगी आ जाएगी, सुभान, ये जवान हो जाएंगे, ये हमारी मस्जिदों की जीनत बनेंगे। तो जाहिर बात है कि आज हम कैसा मुआशरा तामीर करना चाह रहे हैं। आज जो हमारे ये नौजवान जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि कल को उनकी जगह हमारे बच्चे आने वाले हैं, तो इनकी तरबियत कौन करेगा? इनकी तरबियत आज हमारी जिम्मेदारी है, आज वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों के सामने अच्छे बन करके रहें। वालिदा की जिम्मेदारी है, आज कहते हैं कि पर्दों की बेरहरवी है, पर्दे नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। तो जाहिर बात है माँ अगर बापर्दा होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची भी बापर्दा होगी। बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी होगा। बाप अगर सच बोलने वाला होगा तो बेटा भी सच बोलने वाला होगा। बाप अगर किरदार का गाजी होगा तो बच्चा भी किरदार का गाजी होगा। बाप अगर इश्क़े रसूल जिसके दिल के अंदर सजा हुआ होगा तो बच्चा भी आशिक़े रसूल होगा। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। तो हुजूर के इरशाद पर सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह वो 3 चीजें क्या है? तो कहा कि तुम अपने बच्चों के दिलों के अंदर अपने नबी की मोहब्बत पैदा करो, अपने नबी की मोहब्बत पैदा करो, और आले नबी की मोहब्बत पैदा करो, और कुरान पाक की तिलावत अपने बच्चों को सिखाओ। ये क्यों तालीम दिया जा रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है? जाहिर बात है कि ये सारी चीजें एक मिशन लेकर के कारी मुस्तकीम साहब चले हैं, सूबेदार आलम साहब चले हैं, तो इनकी आप दस्तो बाजू बने, इनकी ताकत बने आप, कि आगे बढ़ करके आज हमारे बच्चे, आज अगर मिसाल के तौर पर टूटी फूटी ज़बान में इन्होंने अगर तकरीर की है, लड़खड़ाते हुए अगर नाते पढ़ी है, कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि बेहतरीन धड़ल्ले से हजारों के मजमे में हमारे बच्चे बोलते हुए नजर आएंगे, बिला झिझक नाते पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे, बिला झिझक आज अगर सूरतों में अटक रहे हैं, मखारिज कहीं कहीं पर कमियां हैं, अल्फाज की कहीं गलतियां हैं, इंशाअल्लाह वो भी दुरुस्त हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी इंसान कोई माँ के पेट से पढ़ करके नहीं आता है। माँ के पेट से अगर कोई काबिल अगर इस दुनिया में आया है तो वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कामिल आए हैं वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम अपने नबी के तराने की अजमत खुद भी गाते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसी अगर तालीम देते तो समझ लो हमारी जिंदगी कामयाब है। अल्लाह ताला हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। जिन्होंने भी इतनी मेहनतें की है, सजाया इस महफिल को, अल्लाह ताला सबको